تو مسئلہ یہاں پہ یہ کلیئر ہوتا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. اسی طرح صوفی ہے. صوفی کون ہے؟ جو سب سے پہلے جب اس کی شعور کی آنکھ کھلتی ہے نا تو کائنات میں بکھرے ہوئے رب کے جلووں سے متاثر ہوتا ہے. کہتا ہے کون ہے اس کا خالق؟ یہ فطری طور پہ جو کھوج تلاش اور جستجو و جنون ہے نا وہ اس کو مائل کرتا ہے کہ میں نے وہ ایکٹیویٹی کرنی. یہاں پہ ایک اور بات, کہیں شریعت کا بوجھ تو نہیں کم کر رہا ہوتا؟ نہیں کر رہا تھا. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. شریعت اور روحانیت ہے کیا؟ جو ٹیلی پیتھی جانتے ہیں, سامنے موم بتی جلا لی یا سامنے دائرہ بنا لیا, دائرہ بنانے کے بعد اس کو گھوری جا رہے ہیں, یا آپ خود کر کے دیکھ لیں. ٹھیک 2 مہینے بعد دائرہ غائب ہو جاتا ہے, وہاں بادل آنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ کر کے دیکھ لے. جو کہتا ہے یہ نہیں پاسبل, آپ ایک دائرہ بنائیں اتنے سائز کا, اس کو دیوار پہ لگا دیں, پینسل سے دائرہ, پینسل 2.5 فٹ دور بیٹھ جائیں, کالا دائرہ جیسے سکہ ہے, ٹھیک ہے, روپے کا سکہ سے دیوار پہ لگا دیں. جو کہتے نہیں ہوتا, یہ باتن نہیں کھلتا. 2.5 فٹ دور بیٹھ جائیں, یہ اس کمفرٹر بیٹھا نہ اوپر اور نیچے تک گردن نہ تھکے, اسے گھورنا شروع کر دیں. جو معیار آپ بتا رہے ہیں اس معیار کا شخص تو جو جس کو مادے سے کوئی غرض نہیں ہے, پیسہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اور دنیا کی تمام جو سہولیات یا آسائشیں, تو اس کو تو جنگلوں میں ہونا چاہیے. نہیں, اچھا سوال آپ نے کیا. جب بھی رب ذوالجلال کسی فقیر, کسی درویش, کسی اسپرچولسٹ کو عنایت کرتا ہے, اس کو قطرہ سمندر میں ملنے کا اس کو فیض جاری کرتا ہے, تو وہ تحفے کے طور پہ واپس آتا ہے. آپ سارے صوفی دیکھ لیں. پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب صوفی لوٹ مار شروع کرتا ہے ان لوگوں سے جو دے نہیں سکتے, وہاں تو قابل گرفت ہے نا وہ. ریاضت مجاہدے کے بعد ہماری 2 روحیں ہیں جسم میں, ایک ہے مکانی روح, ایک ہے سیلانی روح. مکانی روح ہمارے جسم کو چلاتی ہے, سیلانی روح ہمارے باہر سیر کرتی ہے. جب ہم سوتے ہیں وہ باہر کرتی ہے. اچھا, یہ اس وقت ہم بے بس ہوتے ہیں, خود ہی نکل کے سیر کر کے واپس آ گیا, ہم خواب دیکھ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی. پروفیسر عبداللہ بھٹی سے میرا تعارف جو ہے وہ علی عباس کی کتاب زندہ صوفی سے ہوا. میں نے ان کے متعلق پڑھا اور پڑھنے کے بعد مجھے اشتیاق ہوا کہ میں ان سے ملوں, اور کافی دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ ان سے ملاقات ہو. رابطہ ہو گیا. آج یہ ہمارے سامنے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت ہی زبردست گفتگو ہوگی. آپ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیے گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو یاسر بھی بہت شکریہ کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں. جب مجھے کوئی اسلام آباد کا بندہ ملتا ہے نا تو میں آپ کے لیے تھوڑا سا نالج کے لیے بتاؤں کہ میں نے 12 سال ایز اے لیکچرر مری میں گزارے. جی تو مری وہ خطہ تھا, وہ زمین تھی جہاں پہ اللہ نے میری نا کثافت سے لطافت میں ڈھالا, اور وہیں پہ وہ نور اور روشنی کا سفر شروع ہوا. تو مجھے وہ علاقہ بڑا پیارا ہے. تو اس علاقے سے کوئی بھی بندہ ہے تو مجھے اپنی ریاضت مجاہدہ وہ دن وہ راتیں یاد آ جاتی ہیں, جب ساری رات جذب و شکر میں مری کی پہاڑیاں تھی, سردیاں تھیں, ندی تھی, نالے تھے, اور میں گھومی جا رہا تھا. ویلکم لاہور. تھینک یو سو مچ جی. اچھا, میں گفتگو کا آغاز یوں کرنا چاہوں گا کہ میں تو واقف ہوں, آپ کے بارے میں پڑھا, آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھے. اگر عموماً میں اپنے گیسٹ کا تفصیلی تعارف خود ہی دے دیتا ہوں. اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ پروفیسر عبداللہ بھٹی کون ہے تو آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ میں شاید پہلی دفعہ کوئی میرے سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے ایک تو میں اللہ پاک شاکر انسان ہوں. شاکر اس لیے ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک عاجزی, سافٹنیس, نرمی والا مزاج دیا. جب کوئی صوفی درویش اس وادی پرخار میں آتا تو پہلا اس پہ جو اثر پڑتا ہے نا وہ جلال کا لبادہ اڑ لیتا ہے کہ میں وہ پہ جلال پیچھے ہٹ جاؤ. الحمدللہ. جب یہ سفر شروع کیا, پہلی تو اللہ نے وہ عطا کی جنون, تلاش, کھوج دی مجھے کہ اگر آپ کے اندر عطا, جنون, کھوج نہیں ہے تو آپ تلاش کے سفر پہ نکلتے ہی نہیں. تلاش کے سفر پہ کون بندہ نکلتا ہے؟ جس کے اندر وہ پاگل پن, وہ جنون, وہ جستجو ہو. میں مثال یہاں پہ چھوٹا سا دوں گا کہ میں سٹارٹ ہی لیا کہ میں نے 1.25 کروڑ کا چلہ کرنا ہے. عام مسافر کیا کہتا ہے میں 1.25 لاکھ کروں گا, 10,000 کروں گا, 5,000 کروں گا. یہ اللہ نے جو عاجزی عطا کی, اب پھر اللہ نے جو جنون عطا کیا. اگر جنون, پاگل پن, کھوج, تلاش نہ ہوتی تو میں سفر پہ نکلتا ہی نہ, یا سفر میں وہ استقامت نہ رہتی, کچھ عرصہ چلتا چھوڑ جاتا. بہت سارے صوفی یہ کرتے ہیں نا. پہلا انعام اللہ نے عاجزی دی, نرمی دی, پھر اللہ نے کمال کی یادداشت دی. میں یہاں اپنی پذیر ہی نے ایک چیز, میں نے 1 MA کیا, 2 MA کیے, 3 MA کیے, 4 یاسر بھی بعد کے MA صرف 1 دفعہ پڑھ کے کیے. ایک اللہ کے انعام, میں اپنے آپ بتاؤں, یادداشت دی, عاجزی دی, انکساری دی. پھر جب مجھے صوفیزم کی سمجھ آ گئی, مجھے 4 باتوں کی سمجھ آئی کہ جو صوفی ہوتا ہے نا وہ ایک تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. ظاہر باطن کے تضاد, یہ چھوٹا سا لفظ ہے. صوفی کی اصل تعریف ہے وہ انسان جو ظاہر اور باطن کا تضاد دور کر لے. صحیح. کال و فیل. کال کچھ ہے, فیل کچھ ہے. ہم بڑا انسان کس کو مانتے؟ جس کی میکسیمم ٹرمنگ ہو اور جو کال و فیل سے آزاد ہو جائے. جو کہہ رہا ہے
اس کا کردار وہ ثابت کرے. اللہ نے مجھے سمجھ آ گئی خدمت خلق کے علاوہ یہ کوئی راستہ نہیں. اگر رب کسی پہ مہربان ہوتا ہے نا تو آپ انسانوں سے پیار کرتے. تو میں یہاں میرے جو بہت سارے لوگ جو مجھے جانتے ہیں پچھلے 30 سال سے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پچھلے 30 سال سے بلا معاوضہ 400-500 ہزار بندے کی خدمت میں ڈیلی کرتا ہوں. نو ہڈن چارجز. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہڈن چارج نکالتے ہیں کڑائی کے صدقے کے یہ وہ. جو لوگ مجھے جانتے ہیں بلکہ میں اور اللہ سے میں نے توفیق مانگی کہ اللہ میاں تو نے مجھے جوانی دی, اب یہ جوانی میں نے تیری خدمت میں گزارنی ہے. گزاری. پہلا عاجزی, انکساری, یادداشت, پھر خدمت کا جو سفر میں نے کیا کہ اللہ میاں نے 1.25 کروڑ کرنا یا شوم وہ پورا ہو گیا. میں نے کہا اللہ میاں 5 کروڑ کرنا وہ پھر بیشت تاشا ہو گیا, پھر گنتی چھوڑ دی. عاجزی, انکساری, یادداشت کے بعد جو خدمت کا سفر ہے نا یہ 30 سال سے جاری الحمدللہ آج بھی جاری ہے. پھر جو سب سے نازک موقع آتا ہے نا کسی صوفی کی لائف میں جب اس کو شہرت ملتی ہے, جب اس کے بعد اس کا جو دماغ خراب ہوتا ہے الحمدللہ یہ سارا رب کے کرم کی وجہ سے اس سے بھی میں پاک رہا. تو میں یہ کہوں گا کہ میں نا رب کی مہر ہے میرے اوپر. ایک ایسی جگہ پہ پیدا ہوا جہاں پہ آج بھی صوفی کوئی نہیں ہے, درویش کوئی نہیں ہے. تو اس مہر کے بعد اللہ نے مجھے تھامے رکھا, مجھے گمراہ نہیں کیا. بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ابھی سننے والوں کو بھی لگ رہی ہوگی, آپ نے ذکر کیا کہ میں نے 1.25 کروڑ کا چلا کیا. یہ 1.25 کروڑ کے چلا اس کو تھوڑا واضح کر دیں. بڑا اچھا آپ نے بات کی کہ جب مجھے پتہ چل گیا نا کامیاب انسان معاشرے کا یاسر بھی کون ہوتا ہے جو اپنے ٹیلنٹ کو دیکھتا ہے, ٹیلنٹ کے بعد دیکھتا ہے کہ میں نے کس فیلڈ میں نقطہ عروج پہ جانا ہے. کھلاڑی ہے, اسپورٹس مین ہے, دانشور ہے, رائٹر ہے, شاعر ہے, بانسری, میوزک, اسے پتہ چل گیا ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ میں فطری طور پہ نا صوفی گروپ میں ہوں. آگے ہم اس پہ بات بھی کریں گے. تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ صوفی کرتا کیا ہے. میں نے کہا یہ سارے ذکر اذکار کرتے ہیں جتنے بھی صوفی ہیں نا, کوئی نہ کوئی تسبیح, چاہے نان مسلم صوفی ہو منتر تنتر کرے گا, کوئی اپنی گرنتھ پڑھے گا, کوئی گیتا پڑھے گا, کوئی مقالہ پڑھے گا, کوئی بک آف نا کچھ بھی پڑھے گا, وہ کسی لفظ کا سہارا لے گا. جب مجھے یہ سمجھ آ گئی نا کہ اس لفظ کی ہر صوفی کو ذکر کرتا ہے, ساتھ مجھے سمجھ آ گئی کہ اسم اعظم ہوتا ہے جس کے بعد نا ہر بات پوری ہوتی ہے. اور اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس سے نا آقا کریم نے بھی قرآن پاک میں کہا ہے کہ وہ نام ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے اور آپ رب کے قریب ہو جاتے ہیں. میں نے اسم اعظم کی بہت ساری کتابیں اکٹھی کی. آپ کا سوال ہے کہ میں پہنچا کیسے. جب اس سے پہلے میرے تایا جی تھی, انہوں نے بات کی تھی, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے اللہ سمجھ جب 1.25 کروڑ دفعہ پڑھا تو آسمان سے نور آیا اور میں کثافت سے لطافت میں ڈال گیا. وہ لمحہ تھا. عام بندے کے لیے جب وہ سنے گا تو اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہوگا کہ کچھ بھی نہیں, لیکن جس کے اندر خمیر میں ہے نا روحانیت, تصوف, یہ اللہ کا سارا تلاش, وہ پاگل ہو جائے. اچھا یہ بات ہے. میں نے کہا میں نے بھی 1.25 کروڑ کرنا ہے. اب جب میں نے سوچ لیا 1.25 کروڑ, مجھے ساتھ ہی سمجھ آ گئی کہ میں اگر 1.25 کروڑ کرتا ہوں تو اگر میں درود پاک نہیں پڑھتا میرا ذکر اذکار کامیاب نہیں ہوگا. میں نے کہا درود پاک کو پڑھنا ہے. پھر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر یا اللہ 1000 بار ڈیلی پڑھ لیں تو اگر آپ اس کو 6 مہینے پڑھ لیں تو پھر اللہ آپ کو پکڑ لیتا ہے, پھر اللہ آپ کو بھاگنے نہیں دیتا. طے ہو گیا. میں نے تایا جی نے کہا نا تھا کہ میں کثافت سے لطافت میں ڈالا, نور میرے سینے کو روشن کر گیا, اور طے ہوا کہ میں نے یا حی یا قیوم کو 1.25 کروڑ دفعہ پڑھنا ہے. طے ہوا جب ہوا نا میں اس کو 3000 دفعہ سٹارٹ کیا. میں نے کہا یہ تو 30 سال لگ جائیں گے. میں نے 6 دن بعد میں نے اس کو 6000 کر دیا. میں نے کہا پھر لگ جائیں گے. کچھ دنوں بعد میں نے یاسر بھی اس کو کر دیا 22000 ڈیلی. ٹارگٹ کیا تھا وہ میں یہاں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا, وہ جنون اللہ نے مجھے عطا کیا تھا کہ میں کہتا تھا میں ہر صورت یہ کروں. عام بندے کو یہ جنون اور کھوج کا لیول نہیں ہوتا. اس تلاش میں مجھے تھا کہ اسم اعظم کروں گا تو میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. یہ پھر میں نے 1.25 کروڑ ٹارگٹ رکھا, اور 1.25 کروڑ جب ختم ہونے لگا تو پھر مجھے نا پیار ہو گیا اللہ اسی سے. مجھے بڑا, میں کہ یہ تو میری جان بن گیا, یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. میں نے کہا چل اس کو نا 5 کروڑ دفعہ کرتے ہیں. 5 کروڑ جب ختم ہونے لگا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں کہا یہ تو ختم ہو رہا ہے, میں کہا اس کو 10 کروڑ دفعہ کرتے ہیں. 25 تک تو میں گنتی کرتا رہا, سال پہ سال گزرتے رہے. پھر میں نے کہا کہ یار تیری نا یہ حرز جان تیری وجود کا حصہ بن گیا ہے, اب تو گنتیاں شنتیاں چھوڑ, اب لگا رہے. تو یہ وہ موٹیویشن تھی, وہ بیک گراؤنڈ تھا جو اسم اعظم. اور جب آپ صوفیوں کو دیکھتے ہیں, ہر صوفی کوئی نہ کوئی اسم اعظم, کوئی یا اللہ کر رہا ہے, کوئی سورہ اخلاص کر رہا ہے, کوئی درود پاک کر رہا ہے, کوئی یا مالک یا قدوس کر رہا ہے. سب کی نظر میں وہ واقعہ آصف بن برقیہ والا. اگر آپ کو واقعہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو تخت بلقیس لیا ہے, تو جن نے کہا تھا کہ آپ کی نشست ختم ہونے سے پہلے, اور آصف بن قرآن پاک میں اس کا واضح ذکر, آصف بن برقیہ نے کہا تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں ہوگا. اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے, اور اللہ وہاں فرماتے ہیں ہم نے اس کو کتاب کا علم دیا تھا, لیکن نبی نہیں تھا. لیکن اس میں اور میں بھی اب کہتا ہوں, میں تو طالب علم ہوں, میں گناہ گار ہوں. اگر کوئی اللہ کا بندہ اسم اعظم شروع کرتا ہے, شروع کرنے کے بعد وہ کثافت سے لطافت, تزکیہ نفس, مختلف مراحل کر کے اپنے آپ کو نور میں ڈھال لیتا ہے,
تو یہ یاسر بھائی سچ ہے، لوگ مانے نہ مانے، کہ پھر وہ لمحہ آتا ہے کہ جو باجزید بستامی اور بابا فرید گنج نے بڑی پیاری بات کی تھی، پہلے 20 سال میں نے وہ کام کیا جو اللہ نے چاہا، اب 20 سال اگلے جو ہے وہ کام ہوتے ہیں جو میں کہتا ہوں. اچھا، ایک چیز اب بڑی انٹرسٹنگ ہے اور میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں نے کہیں پڑھا کہ اتنی تعداد میں اس اسم کو پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ کوئی شخص سب سے پہلے تو یہ کیسے ڈیفائن کرے کہ اب وہ صوفی بن گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ صوفی بون ہوتے ہیں یا وہ پھر صوفی کسی پریکٹس کو کرنے کے بعد ہوتے ہیں. اس کو واضح کریں. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ انسان اب جب اس دھرتی پہ انسان پیدا ہوا ہے نا، اس کو میں 2 منٹ لوں گا، تھوڑا جلدی بتا دوں گا. ہر بندہ جب پیدا ہوا نا، کوئی سکھ کے گھر میں، کوئی مسلمان میں، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، سارے لوگ مختلف گروپوں میں پیدا ہو گیا. پیدا ہونے کے بعد آپ نے اگر انسان کے اللہ کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اللہ کی جو سب سے خوبصورت ادا ہے نا کہ اس نے جو ورائٹی پیدا کی ہے ہر چیز میں، تنوع پیدا کیا ہے. کوئی انسان دوسرے سے نہیں ملتا، کسی کی آنکھ دوسرے سے نہیں ملتی، اور کائنات کے جو جلوے بکھرے ہوئے ہیں، 100 ہزاروں جلوے، ہر جلوہ پہلے سے ڈفرینٹ ہے. اسی خوبی کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہی اپنی جو صفت ہے، بلکہ آپ اس سے آگے میں جو فتوحات مکیہ پہ کبھی ہم جائیں گے تو فتوحات الحکم ساری کیا کہتے ہیں ابن عربی، کہ ہر نبی کے اندر اللہ نے ایک خاص صفت اپنی تجلی وارد کی تھی. وہی اسی سلسلے کے تحت ہر انسان میں ایک صفت ہے. وہ جو خوبی ہے نا، جب تک اس کو پروموٹ نہیں کرے گا، اس میں نہیں جائے گا. بانسری، اگر اس کے اندر بانسری کا تو بانسری پکڑ لے گا. سپورٹس کی تو سپورٹس کی گراؤنڈ میں اتر جائے گا. اگر اس کے اندر شاعری ہے تو شاعر کے تلوے چاٹے گا جا کے. اگر اس کے اندر کوئی موسیقی کا مسئلہ ہے تو ہیرا منڈی میں جا رہا ہوگا. تو مسئلہ یہاں پہ یہ کلیئر ہوتا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. اسی طرح صوفی ہے. صوفی کون ہے؟ جو سب سے پہلے جب اس کی شعور کی آنکھ کھلتی ہے نا، تو کائنات میں بکھرے ہوئے رب کے جلووں سے متاثر ہوتا ہے. کہتا ہے کون ہے اس کا خالق؟ پہلا جو اس پہ حیرت میں ڈوبتا ہے نا، کہتا ہے اتنے خوبصورت جلوے، ہر طرف آبشاریں ہیں، صحرا ہے، عورت کی ذات ہے، چاند ہے، تارے ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے. اللہ کی کریشن اس کو حیرت میں ڈالتی ہے. جب حیرت میں ڈالتی ہے، کہتا ہے اس کا خالق کون ہے؟ خالق کے بعد پھر کہتا ہے میں نے اس خالق کی طرف بڑھنا ہے یا اس کو پہچاننا ہے. اس پہچان کے بعد تو پہلی بات یہ طے ہوگی کہ صوفی پیدائشی ہوتا ہے، جبلی ہوتا ہے. اس کے اندر رب کی کھوج، رب کی تلاش، رب کی جستجو اس کے اندر فطری طور پہ ہوتی ہے. جس کے اندر نہیں ہے، میں اس کی مثال اس طرح دوں گا. میں نے ابھی 30 سال نوکری کی ایک جگہ پہ جہاں پر میں ریٹائرمنٹ لیا ہے. 4 بندے میرے ساتھ کام کرتے رہے. چاروں کو میں کہتا میرے سے روحانیت لے لو. کہتے ہم کیوں لیں؟ ہمیں شوق ہی نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جس کو شوق ہے وہ گلگت سے، کراچی سے، ساؤتھ افریقہ سے، امریکہ سے چلتا ہے، کہتا ہے مجھے روحانیت سیکھنی ہے. اچھا، اگلی بات، جو روحانیت کوئی آسان کام نہیں ہے. جب کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کہ کھوج، تلاش، جستجو، وہ جنون، وہ پاگل پن کہ میں نے اس نور کی طرف بڑھنا ہے، جب اس تلاش کی طرف بڑھنا ہے. دوسری بات ہے کہ روحانیت کیا ہے، دیکھیں نا، اس کی آسان مثال دیتا ہوں. مہاتما بدھ نے کیا کیا کہ بادشاہ چھوڑ کے بیٹھ گیا. ابراہیم بن ادم نے بادشاہ چھوڑ کے بیٹھ گیا. ہمارے جو شہباز قلندر سندھ میں ہے، گورنر کے بیٹے تھے. ابن عربی گورنر کے بیٹے تھے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، علاؤ الدین خلجی کے وہ تھے وزیر. یہ سارے لوگ جانتے ہیں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. لیکن وہ کسی درویش کے قدموں میں آ کے کیوں بیٹھتے تھے؟ ان کو وہ کھچ پڑتی ہے، وہ تلاش پڑتی ہے، وہ جستجو پڑتی ہے. دوسرے بندے کے لیے وہ سارے الف سے دم مشکل کام، تزکیہ نفس مشکل کام، کم کھانا مشکل کام، کان پہ سونا مشکل کام، زندگی کی ساری آسائشیں چھوڑ دینا. یہ جو اس انسان کے اندر، اس صوفی کے اندر، ہم صوفی کا لفظ استعمال کریں گے، یہ فطری طور پہ جو کھوج، تلاش اور جستجو و جنون ہے نا، وہ اس کو مائل کرتا ہے کہ میں نے وہ ایکٹیویٹی کرنی. یہاں پہ ایک اور بات، کہیں شریعت کا بوجھ تو نہیں کم کر رہا ہوتا؟ نہیں کر رہا ہوتا. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. شریعت اور روحانیت ہے کیا؟ جب آپ روحانیت کو شریعت کے تابع کرتے ہیں، یہی تصوف ہے. اگر آپ روحانیت کو جب تک شریعت کے تابع نہیں کرتے، وہ تصوف نہیں ہے. تصوف کیا ہے؟ جب شریعت کو آپ آقا کریم کی اس کے نیچے کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ کیسی بات ہے کہ یعنی میری شامل تھی، جرمن تھی، صوفی کے پاس بیٹھی ہوئی آ کے، کاؤنٹر پیٹبور صوفی کے پاس بیٹھا. بہت سارے لوگ، یہ اب طے ہو جانا چاہیے کہ صوفی جو ہیں یہ ایک خاص مزاج، اپنی جبلی طور پہ وہ خوبیاں یا وہ مزاج لے کر آتے ہیں، وہی کر سکتے ہیں. کیونکہ صوفیزم جو اصل ہے، اس کا جو ابتدا ہے یا اس کی جو ریاضت کا ٹائم، اس میں وہ کوئی عیاشی نہیں کر رہا ہوتا. جنگلوں میں پھر رہا ہے، صحراؤں میں پھر رہا ہے، خالی قبروں میں بیٹھ رہا ہے. بڑی پیاری بات کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب کسی انسان پہ رب کی پہلی تجلی وارد ہوتی ہے نا، امام غزالی، وہ تنہائی ڈھونڈتا ہے. یہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے نالج کے لیے بھی، جب کوئی ریاضت، مجاہدہ، ذکر اذکار، تسبیح کرتا ہے اور رب اس پہ مہربان ہوتا ہے. اور مہربان کب ہوتا ہے؟ یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے بتا دوں کہ کوئی بھی انسان اپنی ریاضت، اپنے مجاہدے، اپنے مراقبے کے ذریعے اپنے من کو صاف کرنے کے بعد مائنڈ کو خالی کرتا ہے.
اگر آپ کا مائنڈ خالی نہیں ہے تو آپ فیل صوفی ہیں. صوفی سارے دنیا میں چاہے کوئی مسلمان ہے نان مسلم کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے دماغ کی آپ کا مائنڈ خالی نہیں ہونا, آپ نے نو مائنڈ نہیں بننا, لا شخص, نو مائنڈ کے آپ کچھ بھی نہیں ہے, آپ خالی ہو گئے. ہندو فلاسفی یہاں پہ بڑی عجیب بات کرتی ہے کہ رب کا نور اترتا ہے اس میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جسم نا جو روح ہے اس میں لطافت بھی ہے کثافت بھی ہے. جب کوئی صوفی لطافت اور کثافت کے جو پردے ان کو ہٹاتا ہے, ذکر اذکار مجاہدہ عبادت ریاضت تزکیہ نفس سب سے دم کا کھا کر کے, تو وہ آہستہ آہستہ پردے جب سرکتے ہیں اور اس کا جو وجود قابو آیا ہوا ہے کثافت میں, اس سرکتا اس سے جب وہ اپنی روح تک رسائی حاصل کرتا ہے تو پھر کامیاب ہوتا ہے. جب کوئی صوفی ریاضت مجاہدے سے اپنے مائنڈ کو خالی کرتا ہے, یہ مشکل ترین کام ہے آپ کے لیے. میں آپ کو کوئی بندے کو کہتا ہوں کہ دماغ خالی کرو, خالی نہیں ہوتا. آپ ہمہ وقت کچھ سوچتے ہیں, جیسے کوئی ٹیلی فون کی ایکسچینج نہیں ہے, آئی جا رہے ہیں. اس کو مشکل کرنا آسان ترین کام ہے. جب کوئی اسپرچولسٹ اس مشن پہ لگتا ہے اور وہ لمحہ اس پہ آتا ہے کہ وہ لا شخص ہو جاتا ہے, وہ نو مائنڈ ہو جاتا ہے, وہ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. دوسری دنیا سے کنیکشن کب ہونا ہے؟ جب آپ نے اس دنیا سے ڈسکنیکشن لینا ہے. اگر آپ اس دنیا میں گھسے ہوئے, میڈیٹیشن مراقبہ کیا ہے؟ یہ ہے ارتکاز کی انتہا کو پانا. ارتکاز کیا ہے؟ مثلا میں دیکھا ہوں یہ کپ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, اور میں جب اس گلاس کو یا کپ کو دیکھوں تو مجھے اس کے علاوہ پوری دنیا اور یہ کمرہ میرے لیے بے معنی ہو جائے. فوکس کی انتہا ایک ہے. فوکس کی انتہا یہ ہے کہ میں اس کی اور لیکن اس سے پہلے میں معذرت کرتا کلامی کی, ایسا کیوں ہوتا ہے پھر کہ ابھی تک جو آپ نے باتیں بتائیں اس سے تو مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ کوئی شخص اگر صوفی بننا چاہ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلا تو اس کی منزل یہ ہوتی ہے کہ وہ سیلف ڈسکوری کر لے, یا اپنی ٹریمنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آبویسلی اسے اپنے کریٹر کے ساتھ اس کا کنیکشن بن جائے, دل کی آنکھ کھولنی اور رب سے جڑنا ہے. رب سے جڑنا ہے. اب رب سے جڑ گیا. اب ہم وائڈر اسپیکٹ میں بھی دیکھیں تو دنیا بھر میں مختلف مذاہب میں صوفیزم پریکٹس ہوتا ہے. یہ میری اس بات کی تائید کرتا ہے جو میں نے کہا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے خود صفت لے کے آتا ہے, صوفی بھی یہ لے کے آتا ہے. تو پھر یہ اکثر ایسا بھی تو دیکھا گیا ہے کہ یہ ذکر اذکار کرنے کے بعد, مراقبے چلے کرنے کے بعد ایک شخص جب ایسی منزل کو پا لیتا ہے, دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ دعوے کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہم رجنیش کی مثال لے سکتے ہیں, اوشو کی لے سکتے ہیں, ہمارے ہاں اپنے ملک میں مختلف. تو وہ اس طرح کے دعوے کرنے کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ اصل مقصد یہ نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. اصل مقصد تو یہ ہوگا کہ وہ بھی پاور لینا چاہتا ہے اور خواص کی صف کا امام بننا چاہتا ہے. میں یہ سوال آپ سے توقع کر رہا تھا اور میں چاہتا تھا یہ سوال آپ کریں. جی کہ ایک صوفی ایک سفر پہ لگا, اس نے دنیا چھوڑی, ٹھیک ہے, ریاضت کیا, مجاہدہ کیا, تزکیہ نفس کیا. تزکیہ نفس نے اپنے نفس لوامہ ہے, لفظ ملہمہ ہے, لفظ امارہ ہے, لفظ مطمئنہ ہے, پروسیس کیا, اپنے جسم کو جھونکا. مثلا میں مثال دیتا ہوں, اپنی ستائش نہیں ہے کہ میں نے جب اس رستے پہ چلا نا لوگ سمجھنے کے لیے, تو مجھے کہا گیا کہ جب تک آپ گوشت چھوڑتے نہیں ہیں, میٹھا چھوڑتے نہیں, آپ کی روح ہلکی نہیں ہوتی. یہ سارے صوفی کہتے ہیں. انٹرنیشنل دنیا میں یہ ایک بات مشہور ہے, ترک جلالی جمالی, کوئی تصوف کی کتاب آپ اٹھائیں گے تو اس میں وہ ترک جلالی جمالی آتا ہے کہ آپ نے گوشت سے بنی چیزیں. بیک گراؤنڈ اس کا یہ کہ آپ کا نفس جتنا طاقتور کمزور کریں گے اتنا آپ روحانیت بڑھتے جائیں گے. جب مجھے پتہ چلا نا کہ یہ گوشت چھوڑنا ہے, یاسر بھی یہ سارا مری گوا کہ میں 8 سال گوشت نہیں کھایا اور خوشی سے نہیں کھایا, یہ نہیں کہ ترستا رہے. مجھے پتہ چلا میٹھا میری روح کو بھاری کرتا, میں نے 8 سال نہیں کھایا. مجھے پتہ چلا کہ میں نے حبس دم لگانے. حبس دم کیا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا کہ آپ بیٹھے, آپ نے سانس روک لیا. حبس دم صوفیہ کے ایک مشہور ٹرم ہے, سارے صوفی کرتے ہیں, سمندر میں بیٹھ کے, دریا میں بیٹھ کے, پانی میں بیٹھ کے. مجھے ابھی یاد ہے کہ میں کرتے کرتے نا 4-4.25 منٹ پہ پہنچ گیا. لاجک اس کی یہ دیتے ہیں کہ اس جسم کو کمزور کر کے روح کو بیدار کرنا, اور حبس دم ایک ایسی پریکٹس ہے, سانس روکنا. اور بے شمار جوگی بھی یہ کرتے ہیں, آپ اگر ہندوؤں میں جائیں تو کر کے بیٹھے. میں دبئی گیا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں بیٹھا پانی میں اترا, تو پانی میں اترنے کے بعد میں آرام سے نیچے بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مراقبہ کر کے بیٹھ گیا. 1 منٹ, میرے جو بچے اوپر دیکھ رہے تھے, 1 منٹ گزر گیا, 2 منٹ گزر گیا, تیسرا منٹ جب ہوا انہوں نے کہا بابا گیا, ہمارے بابا کو کچھ ہو گیا. چھوٹا بیٹا تھا میرا, دوڑتا نیچے آیا, اس نے آ کے بندوں سے کہا جو وہاں پہ پھر رہے تھے کہ یہ ہمارا بابا پانی کے اندر گیا, تیسرا منٹ آیا نہیں. انہوں نے چھلانگیں لگائی, میں آرام سے نیچے پانی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. تو اس نے مجھے پکڑا, تو میں کیا باہر ہے تو روئی جائے, میری بیوی بھی روئی جائے, میرے بچے بھی روئی جائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے ادھر. میں کیا, میں تو اپنی پریکٹس کر رہا تھا. اچھا, میں ان صوفیوں میں ہوں کہ جنہوں نے اپنی بیوی اور فیملی کو اس سے دور رکھا. الحمدللہ میرے 3 بچے MBBS ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا کہ اگر میں روحانی ڈاکٹر ہوں تو ان کو میرے سے لگا, تو وہ
بتانے کا مقصد یہ کہ ابسے دم ایک مشکل ترین ٹیکنیک ہے، گوشت چھوڑنا ایک مشکل ترین ٹیکنیک ہے، پھل فروٹ چھوڑنے مشکل ترین ہے، جو کہ دلی کی روٹی کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اچھا ہو گیا سارا کچھ. اچھا یہ پہلی بات ہے، عام بندے کو آپ کہے گا میں پاگل ہوں، کیوں کروں میں نہیں کرتا. جو میں بات بار بار کر رہا ہوں، جنون، خوبی، جستجو، تلاش کر لیا. اب جب بندہ کر رہا ہے نا، اگلا منزل کی کیا ہوتی ہے، تاکہ آپ کا یہ کوشچن ریئر ہو جائے. یہ سارے چاہتے ہیں کہ جب ہم مراقبہ کر رہے ہیں تو ہم کوئی مشاہدہ دیکھیں، ہم کوئی خواب دیکھیں، ہمارے باطن کا اندھیرا دور ہو. روحانی ایکسرسائز یا تصوف کی جو ایکسرسائزز ہیں، اس میں مراقبہ ہے، میڈیٹیشن ہے. تصور شیخ بھی تو یہ ہے نا، مرشد کا تصور کریں، دل پہ اللہ کا تصور بھی تو یہ ہے نا، اللہ کا تصور کریں، کلمہ شریف دل پہ اللہ کا تصور، ارتکاز کو پانا. یہ سارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے جو من کا اندھیرا ہے نا، یہ دور ہو. اس کا آسان کام یہ کرتا ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، کوئی اب جو ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، سامنے موم بتی جلا لی یا سامنے دائرہ بنا لیا، دائرہ بنانے کے بعد اس کو گھوری جا رہے ہیں، یہ آپ خود کر کے دیکھ لیں. ٹھیک 2 مہینے بعد دائرہ غائب ہو جاتا ہے، وہاں بادل آنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ کر کے دیکھ لے جو کہتا ہے یہ نہیں پاسبل. آپ ایک دائرہ بنائیں اتنے سائز کا، اس کو دیوار پہ لگا دیں، پینسل سے دائرہ، پینسل 2.5 فٹ دور بیٹھ جائیں، کالا دائرہ جیسے سکہ ہے، ٹھیک ہے، روپے کا سکہ دیوار پہ لگا دیں. جو کہتے نہیں ہوتا، یہ باطن نہیں کھلتا. 2.5 فٹ دور بیٹھ جائیں، یہ اس کفٹر بیٹھا نہ اوپر اور نیچے تک گردن نہ تھکے، اس کو گھورنا شروع کر دیں. ٹھیک 40 سے 45 دن دائرہ غائب ہوتا ہے. اب ہوتا کیا، دائرہ وہیں پہ موجود ہے، آپ کے باطن نے کھل کے ایک نئی دنیا کو جو تلاش کر لی ہے. ایک دم بادل آئیں گے وہاں پہ، ایک دم پہاڑ آنے شروع ہو جائیں گے، ایک دم کوئی کھیت آ جائیں گے، فصلیں آ جائیں گی. حیران اس وقت یہ جو منظر سٹارٹ اس طرح دل پہ جب رکھتے ہیں نا، دل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے صبر کی ایک دم روشنی آ گئی. اچھا یہ سارے صوفی، سارے اسپرچولسٹ جو ہیں، یہ ان مشاہدات کی تلاش میں، ان روشنیوں کی تلاش میں، ان نظاروں کی تلاش میں، پھر ہمہ وقت یہاں جو ہمارے اسلامی تصوف اس میں کہا جاتا ہے کہ آقا کریم کی کچہری ہمہ وقت موجود ہے. جو بندہ اپنی ارتکاز یکسوئی سے اپنے بن کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، وہ آقا کریم کی کچہری میں جاتا ہے. اسی حضوری کا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کے لیے بندہ. جب یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے نا، میں بھی اسی تلاش میں تھا کہ میں نے جو میرے من کا اندھیرا ہے اس کو دور کرنا ہے. شروع ہو گیا. یہاں پہ آپ کو سوال کا جواب آ جائے گا. ریاضت ہو رہا ہے، مجاہدہ ہو رہا ہے، تزکیہ نفس ہو رہا ہے، دل پہ اللہ کا تصور ہو رہا ہے، دائرے پہ ہو رہا ہے، آپ سے دم ہو رہی ہے، کھانا چھوڑا ہوا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے. شرعی طور پہ چھوڑنا منع ہے، یہ چھوڑنا نہیں چاہیے گا. لیکن جس طرح فوجی تربیت کے دوران اپنی کچھ چیزیں چھوڑتا ہے، یہ وہی حساب ہے. تربیت کے بعد یہ سارے کھاتے ہیں. یہاں ہمارے بہت سارے لوگ کرٹکس کی غلیل پکڑ لیں گے کہ جب اسلام میں جائز ہے تو یہ کیوں اب منع کر رہے ہیں. بالکل جائز ہے. کچھ جیسے شوگر کے مریضوں کے لیے، کچھ اور مریضوں کے لیے کچھ چیزیں روک دی جاتی ہیں. اسی طرح روحانی بیداری کے لیے کچھ عرصے کے لیے لوگ کرتے ہیں، بعد میں کھاتے پیتے ہیں. میں کھاتا پیتا ہوں، اس میں کیا ہے. اچھا یہ سارے تلاش میں ہوتے ہیں کہ مجھے وہ نظارہ نظر آئے، مجھے وہ مشاہدہ نظر آئے، مجھے وہ نور نظر آئے، یا مجھے وہ روشنیاں نظر آئے. روشنی نظر آ گئی. مجھے یہ تھا کہ میں جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا، آپ کے سوال کا جواب یہاں آئے گا کہ میں کہتا تھا اہل حدیث سچے ہیں کہ اہل سنت سچے ہیں. میری سوئی پھڑی سی ہوئی تھی، یہ کھوج مجھے تنگ کرتی تھی. اہل حدیث کہاں سے آ گیا، دیوبند کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا. میں نے رب سے پوچھنا ہے کہ سچا کون ہے. رب سے میں نے رب کو سب نے کہنا کہ جب آپ کا مراقبہ کھلے گا تو آپ رب کو دیکھ لیں گے. رب کے نور کا تصور ہے نا کہ رب کی جلوہ حق میں مستغرق ہونا ہے. آپ ریاض کر کے چلے جاتے ہیں. میں لگا اس طرح صافی صوفی لگے رہتے ہیں. اب جب میں وہ ٹائم آیا، مجھے وہ راتیں یاد ہے کہ جب میں اس ایک پائپ سا مجھے فیل ہو کہ میں اس کے اندر سے گزرنا ہے. تو میرا کوئی استاد نہیں تھا، مرشد نہیں تھا، میں خود ہی لگا ہوا تھا. استاد کا ہونا بہت ضروری. میں اس سے گھسوں واپس آ جاؤں. میں کہا یار میں کہیں مر نہ جاؤں کہ میری روح نہ کہیں چلی جائے. آخر ہمت کر کے جب میں چلا گیا نا، تو وہاں پہ میرے لیے حیرتوں کا ایک سمندر مجزن تھا. وہ یہ ہے، کوئی بھی صوفی درویش جب اندھیرے کی چادر کے اس پاس پہنچتا ہے، جب روشنی کو سمندر میں پہنچتا ہے، تو اس کو یہ اگر غلط فہمی خوش فہمی نہیں کہ وہاں پہ رب سامنے بیٹھا ہوگا تخت پہ، آ گیا تو اے سچی اے جھوٹی، نا 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 نا. یہ کنفیوژن زون وہاں بھی جاری و ساری ہے. وہاں پھر ہوتا کیا ہے، اگر آپ کا مرشد کامل نہیں ہے، آپ اس دنیا کے مسافر ہو گئے، باطن کی دنیا میں چلے گئے، آپ ہاسٹل رکھے نا، ہاسٹل اس دنیا کا، یا آپ کی تیسری آنکھ کھل گئی ہے، آپ کے پردے ہٹ گئے، آپ نظارے دیکھنے شروع کر دیے. وہاں پہ شیطان عظیم جو ہے بڑے خوبصورت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. آپ ریاضت کر رہے بجادے کہہ رہے تھے، آ گئے ہو عبد القادر، تو نے بڑی عبادت کر لی، تو نے بڑی نمازیں پڑھ لی، تجھے اب کوئی نماز عبادت کی ضرورت نہیں. تو شیخ جیلانی نے کہا تھا او پاگل آدمی، نماز تو میرے نبی کو معاف نہیں تھے، مجھے کیسے معاف ہوگی. وہ ایک بزرگی کا چولا پہن کے آیا بندہ. اگلا آپ کہتا ہے کہ نہیں چلو تو بچ گیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. پھر وہاں پہ میں یہاں پہ عاجزی کروں گا کہ شیخ جیلانی کہتے ہیں کہ مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب نے بچایا ہے. یعنی کہ جب کوئی صوفی آن ہوتا ہے، اویکن ہوتا ہے، تو وہاں شیطان بڑے بحروب کے ساتھ، میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، بندہ جی ہمارا مرشد جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، جیل چلا گیا ہے،
وہ ویکن تھا مجھے بیٹھنا ویکن. میں اسپیشل مرشد سے ملنے گیا. میں کہا کیوں جی؟ کہتے اس نے دعویٰ کر دیا میں خدا ہوں. میں ڈر گیا. میں کہا کہ میں اسپیشل گل ہے. جب کھوج میں تھا نا میں اس سے گیا. میں کہا صوفی صاحب تو پہنچے ہوئے لوگ تھے, کیا ہوا ہے؟ کہتا میں جب وہاں گیا ہوں تو مجھے کہا گیا کہ تم آ گئے ہو, اب تم خدا کے جلووں میں مست ہو گئے ہو, اب تم واپس چلے گئے ہو, اب تم ہی سب کچھ ہو. وہ سارا کھیل شیطان رچا رہا تھا. جب کوئی صوفی, جب کوئی اسپرچولیسٹ چادر کی اس پار جاتا ہے تو پار جانے عام بندے کو تو شیطان لفٹ ہی نہیں کراتا. بندہ خود ہی شیطان ہے, نفس میں پھنسا ہوا ہے. وہ کہتا آ گیا ذرا مت کرنا. وہاں پہ جب وہ جاتا ہے نا, وہاں پہ شیطان ایک خوبصورت جال کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ تم عظیم ہستی ہو, تم کائنات کو یہ ہو, تم وہ ہو, وہ ایسے. اس جال وہ کہتا ہے کہ میں نا میرا مشاہدہ کھل گیا ہے, اب میں جس دنیا میں داخل ہو گیا یہاں جھوٹ کوئی نہیں, یہاں سچ ہی سچ ہے. سچ اللہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ جب ہم اس دنیا میں جاتے ہیں, وہاں ہندو بھی پرواز کر رہے ہیں, یہاں سکھ بھی پرواز کر رہا ہے, روحانی پرواز جسے کہتے ہیں, یہاں یہودی بھی ہیں, مختلف دنیا کے خطوں سے جو اسپرچولیسٹ ہے نا وہ وہاں اس دنیا میں آئے ہوتے ہیں. اسی لیے دنیا ہی اور ہے نا, جیسے جو مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر تو مراقبہ کرے اور تیری اولیاء اللہ سے اور پیغمبروں سے ملاقاتیں نہ ہو تو میرا دامن پکڑنا. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا غلبہ آتا ہے, تو پھر وہ بچتا کیسے ہے انسان؟ ہاں, بڑا اچھا سوال کیا. جب کوئی اچھا, اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات اور بتا دوں. جب کسی انسان کے ظاہر اور باطن کے تضاد دور ہوتے ہیں, اس کے اندر سے پھر اللہ کی اس کی ذات جب لطافت کا پیکر بنتی ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے, اس سے پھر اللہ کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب کسی صوفی درویش نے ذکر اذکار کیا, منزل پائی, منزل چھوٹی سی پائی, اس کے وجود سے جب کرامات کا ظہور ہوا تو کرامات کے ظہور کے بعد معاشرہ اس پہ پھر بڑھاتا, اس پہ شہرت, پیسہ, دولت, لالچ, پیسہ, دنیا کی ساری اسیشیت, یہ وہ لمحہ ہے جہاں پہ صوفی میں کہتا ہوتا ہے صوفی یہاں پہ ڈگمگاتا ہے. ایک تو شیطان تو آگے آ گیا نا. جب شہرت کی دیوی آپ پہ مہربان ہوتی, پورا معاشرہ آپ کے آگے پیچھے ہو رہا ہوتا, آپ صوفی بن گیا, آپ کے وجود سے دو چار کرامات کا ظہور ہو گیا. کرامت اس میں صوفی بے بس ہے. میں پھر کہہ دوں کوئی دنیا کا صوفی اپنی مرضی سے کرامت نہیں دکھا سکتا. یہ رب کی عطا ہے, رب کا نور ہے, رب کی مرضی ہے. جب اب لطافت کا پیکر بن جاتے ہیں, رب جب چاہتا ہے ہو جاتی, جب نہیں چاہتا صوفی, جب وہ ہو گیا اب معاشرے کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ صوفی ہے, معاشرہ پھر ہمارا جو بانجھ معاشرہ جہاں پہ ہندو تہذیب سے ہم نے جنم لیا ہے, معاشرہ پھر انعامات اور عنایات کی بارش کر دیتا ہے جیسا بھی اس پہ. وہاں پہ آ کے خود کو صراط مستقیم پہ ٹھہرانا مشکل, اور شیطان پھر آپ پہ حملہ ور ہوتا ہے. وہ پھر کسی عورت کی 99% عورت آتی ہے وہاں پہ, عورت کی شکل میں, پیسے کی شرط کی شکل میں. پھر جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں, آپ کے بسترے بچھے ہوئے لوگ آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے نا, وہ جو شہرت کی دیوی ہے اور شیطان عظیم جو ہے, یہ وہاں پھر آپ کو ڈگمگاتا. آپ نے اب سوال کیا کہ وہاں پھر سنبھالتا کون ہے. سب سے پہلے بات تو رب ذوالجلال. جو بندہ اپنی ان کامیابیوں پہ, اپنی ان فتوحات پہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ساری کی ساری عطا میرے رب کی ہے, ہمہ وقت اس خیال میں مستغرق رہتا ہے. مثلا میں پہلے دن سے, مجھے استاد نے بڑی پیاری بات کی تھی, دیکھو بھٹی صاحب آپ سے لائن پہ لگے ہو نا, ساری زندگی ایک دعا کرنا روزانہ, اللہ میاں مجھے صراط مستقیم پہ رکھنا, اللہ میاں میں کمزور ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے نا پکڑے رکھنا. ایک تو یہ دعا, اس سے آپ میں عاجزی کی چیز آتی رہتی روزانہ. جب آپ اس صاف سے تفاخر میں جاتے ہیں نا کہ میں کچھ ہو گیا, تو پھر اللہ کا وہ فکرہ بھی کہ یہ میری چادر جو اس کو پکڑے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا. جب صوفی پہ انعامات کی بارش ہوتی ہے, شیطان اس پہ حملہ ور ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اور میں کوئی چیز بن گیا, یا مکل کل بن گیا, اور میں کچھ ایسی چیز ہے. وہاں پہ اللہ اور اللہ کے بعد آپ کا جو مرشد عظیم ہے, اگر آپ کا مرشد کامل ہے, مرشد ایسا ہے جب کوئی سالک مرشد سے ملتا ہے, مثلا بلے شاہ کو عنایت قادری سے دیکھ لیں, سلطان باؤ کو عبد الرحمن صاحب دیکھ لیں, خواجہ معین الدین چشتی, بابا قطب الدین مختار کاکی سے دیکھ لیں, بابا فرید کو, نظام الدین اولیاء, یہ سارے عشق کی اس لیال پہ چلے جاتے ہیں. میں بھی اس رستے کا مسافر ہوں. میرے مرشد حضرت امام علی سرکار, کسی اور اس پہ بات کریں کیسے میری اس سے کنیکشن ہوا, کیا ہوا آپ کے شہر میں. تو مرشد کی بات ہر مرید مانتا ہے اگر مرشد کامل ہے, مرشد شریعت کے دائرے کے اندر ہے, مرشد آقا کریم کی حرمت اور آقا کریم کی شریعت کے مطابق چل رہا ہے, وہ پھر ڈنڈا پکڑتا ہو تو غلط کر رہا ہے. یہ انسانی سائیکی ہے صوفیوں کی. اگر وہ اس رستے پہ چلا ہوا, اس کو شہرت بھی مل گئی, کچھ بھی مل گیا, مرشد کی بات مانتا. اگر مرشد کامل ہے, مرشد صراط مستقیم پہ ہے, شریعت کے مطابق, اور وہ آپ کو سیدھا کرتا ہے, پہلے رب پھر مرشد. اگر وہ نہیں ہے, آپ بھٹک جاتے ہیں, پھر ذلیل ہو جاتے ہیں. عبداللہ بھٹی صاحب, ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کوئی کیٹیگرائزیشن ہے, مطلب صوفیات کے پھر کوئی درجات ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے جو ایکسپلین کرتے ہوئے بہت سارے زاویوں کو کھول دیا ہے. میں اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو صوفی ہے نا, جی, تصوف اور صوفی یہ 3 قسم کے ہیں. ٹھیک ہے.
یا عام لوگوں نے بڑی کم اس پہ بات کی ہے. صحیح. اس کا یہ کہ جب جو صوفی جب تصوف اور جو تصوف ہے روحانیت ہے یہ ساری نہ متنازع رہی, ہر دور میں منکرین اور حمایتی اس کے رہے ہیں. ڈن. اب جب 3 قسم کے آتے ہیں, عام لوگ تصوف سے ایک بات کرتے ہیں, ایک صوفی بن گیا آپ یا معاشرے میں کچھ لوگ پتہ کرتے کہتے یار یہ ٹھیک ہے, یہ پہلی کیٹیگری ہے. وہ اہل تصوف کو صوفیہ کرام کی مخالفت نہیں کرتے, ان کی حمایت کرتے ہیں. ایک اگلا گروپ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اچھے ہیں, میں نے ان کے پاس جانا ہے. وہ پاس جائیں گے, حالات زندگی پڑھیں گے, ان کے کردار یہ وہ. ہمارے ٹی وی پہ بہت سارے دانشور ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے رج کے تصوف پڑھا, اولیاء کرام, صوفیہ کرام پڑھا, پھر وہ اس پہ بول بھی لیتے ہیں. پہلی کیٹیگری وہ کہتے ہیں یہ اچھے ہیں, یہ فالوورز ہیں, فالوورز ہیں, کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں. ایک تو ہے ہی نہیں نا, ایک تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے کچھ لوگ مخالف ہیں اس کے, کہتے ہیں یہ غلط ہے سب. ایک کہتا ہے نہیں یہ دے آر گڈ پیپل, یہ اچھے لوگ ہیں. ایک کہتا ہے نہیں میں نے ان کے پاس بیٹھنا ہے, پاس بیٹھنے کے بعد ان کے افکار و نظریات, ان کی تعلیمات سارے پڑھنے کے بعد سارا کچھ رٹ لیتے ہیں, پھر وہ بولتے ہیں. تیسرا گروپ کون سا پتہ کہتا ہے, اس کے اندر جنون اتنا زیادہ, وہ کہتا ہے نہیں جو مزے بڑے صوفیہ نے چکھے ہیں, جن جلوہ حق کے جلووں میں وہ مستغرق ہوئے ہیں, میں اس دریا سے گزرنا ہے. اصل صوفی وہ ہے. پہلا کون ہو گیا فالوور, دوسرا ہو گیا پڑھا لکھا, کمپنی بیٹھا مل کے چلا گیا, اور تیسرا پریکٹیشنر بننا. پریکٹیشنر کہتا ہے میں نے اس پروسیس سے گزرنا ہے جس پروسیس سے یہ گزرے ہیں. میں نے اپنے جسم کو کثافت سے لطافت کی بھٹی سے گزارنا ہے, میں نے کندن بننا ہے, میں نے تزکیہ نفس کی ریاستوں سے گزرنا ہے. اصل صوفی وہ ہو گیا. کلیئر ہوگی بات. پہلا جو صوفی ہے, پہلی بات یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو صوفیزم کے جو طرف لوگ آتے ہیں نا, اس میں سے 50-70% نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں, وہ باطنی اضطراب کا شکار ہوتے ہیں. جی میں اسی طرف اب جانے چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. باطنی اضطراب انہیں مجبور کرتا ہے پلیئر کی تلاش, سکون کی تلاش, باطنی خوشی کی تلاش, باطن ان کا ہجان میں مبتلا ہے. تو وہ نہ پھر پتہ کرتے ہیں ایک بابے سے دوسرا, دوسرے سے, ان کے اندر نہ ہجان ہوتا ہے, کہیں پل سکون نہیں ہے. اچھا ایسا کیوں لگتا ہے لوگوں کو کہ اگر میں صوفیزم کو پڑھ لوں گا یا کچھ ایسا کر لوں گا تو میں دیوار کے پار دیکھنا شروع کر دوں گا. اب یہ بڑا اہم موضوع ہے. صوفیزم کو جو ابھی تک آپ نے ایکسپلین کیا ہے اس کے مطابق تو یہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, پاکی. ہاں جی ٹھیک ہے. لیکن اب صوفی کا کانسیپٹ یہ ہے, اب فالوورز کا سن لیں. فالوور یہ چاہتا ہے مجھے پیسے مل جائیں, میری شادی ہو جائے, میرا کاروبار اچھا ہو جائے. تو ایک شخص جو مادیت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور مادی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ ایسے شخص کے پاس کیوں جا رہا ہے جس کا یہ مقدمہ ہی نہیں ہے؟ بڑا شاہ سوال کیا. بہت سارے لوگ میں جو ہمارے پاس جب کوئی صوفی ہٹ ہو گیا, میں مثال دیتا ہوں, کوئی ہٹ صوفی ہو گیا, ہٹ ہونے کے بعد عوام نے رجوع کر لیا, وہ تصویر خلائق ہو گیا, مرجع خلائق, اور عوام اس کی طرف آنا شروع ہوگی. اس میں جو بڑی لاٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کے پاس بیوروکریسی آ رہی ہے, جرنیل آ رہے ہیں, ججز آ رہے ہیں, معاشرے کے بااثر لوگ اس کے پاس آ رہی ہے, دنیا کا بہترین کام ہے, میں نے بھی صوفی بن کے معاشرے پہ اسی طرح حکمرانی کرنی ہے, میں نے وہ معجزات حاصل کرنے ہیں, میں نے وہ کرامات, معجزات نبیوں کے سے ہوتے ہیں, کرامات حاصل کرنی, میں کرشماتی پرسنالٹی بننی ہے, تاکہ انسان جو ہے نا, یہ صوفی نہیں ہے, یہ ایک عام معاشرے کا بندہ ہے جو مٹیریلسٹ ہے, جو مادیت پرست ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ایک زاویہ ہے معاشرے پہ رول کرنے کا, معاشرے پہ حکومت کرنے کا. میں وہ قوتیں حاصل کروں, میں ذکر اذکار میں ہمزاد حاصل کروں, میں موکل حاصل کروں, میں جن حاصل کروں, میں ماورئی قوتیں حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو چٹکلے دکھاؤں, لوگ میرے پیچھے پیچھے پھرے اور میں رول کروں. طاقت کا اصول, شہرت کا اصول, پیسے کا اصول, اسے 3 لفظوں میں جب وہ پڑھتا ہے نا, پھر وہ اس کو وہ باطنی طور پہ اوریجنل صوفی نہیں ہوتا, وہ اس کی لچ لچیا لچ کا دیکھتا ہے. ان کو پھر آپ کیا یہ بنگالی, ہاں یہ اب ہم طے یہ کریں گے کہ ایک تو حقیقی صوفی, یہ ہے بنگالی جادوگر جو جادو ٹونے بھی کرتے ہیں, جو موکلات کے چکر میں پڑتے ہیں, جنات کے چکر میں پڑتے ہیں. وہ اپنی ذات کے اسیر ہوتے ہیں, ذات قیدی ہوتے ہیں, اپنی ذات کی پروموشن کے لیے, اپنی ذاتی خواہشوں کو تکمیل کرنے کے لیے وہ اس کو بہروپ اپناتے ہیں. وہ اصل صوفی کیا ہوتا ہے؟ اصل صوفی تو تخت چھوڑتا ہے, بادشاہ چھوڑتا ہے, وہ تخت چھوڑ کے بادشاہ چھوڑے, یہ تخت کی طرف آ رہے ہیں. وہ پھر چاہتا ہے کہ میں وہ ٹیکنیکس, وہ ٹرکس حاصل کروں تاکہ میں معاشرے پہ رول کروں, عورتیں میرے پاس ہو, پیسہ میرے پاس ہو, دولت میرے پاس ہو. بڑے سے لطف والی بات, آپ حیران ہو جائیں گے میرے نا ہمارے معاشرے کا المیہ کیا, بانجھ پن کیا ہے. میں یہاں وہ واقعہ ضرور بتاؤں گا. بہت بڑے افسر جن کا وہ ثانی تھے. ایک دن میرا ایک بندہ میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے کہ میں نا وہ جب جاتا ہوں تو وہ میرے قدموں میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ 100 بڑا 100 جھوٹا صوفی تھا. ٹھیک ہے. یہاں میں وہ ٹرک اس کا بتاؤں گا. پھر آپ ان کے ساتھ صوفی کا تو ٹائٹل بنگالی
نام نیا صوفی کہہ لیں، جعل صوفی. مجھے کہنے لگا کہ میں جب ان کے ساتھ گیا پورا پروٹوکول وقت پڑ گیا. جب ہم گئے اندر، وہ جو بڑی ہستی تھی وہ گیٹ پہ کھڑی ہے، آگے اندر گیا، میں نیچے بیٹھنا ہے جی. وہ بندے کی ٹیکنیک کیا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے. اس نے آپ سے کہنا کہ آپ نا کوئی چیز لکھ کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، میں اپنے روحانی تصرف سے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا لکھا ہے. گئے جی ہم، اس نے وہاں پہلے سے لوگ بڑے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا آ گیا جی بابا جی آ گئے. انہوں نے کہا انہوں نے کہا جناب نا لو جی تسی مندے نہیں. وہاں پہ 2-4 اور بیوروکریٹ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا لکھو جی اپنی لکھو. ایک بندہ آ گیا سامنے، وہ کونے میں جا کے لکھ کے اس نے نا اپنی انگوٹھی میں لے لی. اب اس کی چلاکی کیا تھی، آپ بیٹھے ہیں، اس نے سٹارٹ کیا جی ہاں جی ابھی میں پوچھتا ہوں، اس کی فوٹو کاپی کراتا ہوں. آ گئے دکھایا، گرم ہو گئی ہے. وہ جو پڑیا پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں، چٹ پڑی ہوئی تھی، ہاں جی نہیں گرم نہیں ہوئی. اب وہ یہ کرتا کہ ایک چٹ سیم بنا کے اس نے یہاں رکھی ہوتی ہے. اس نے آپ کو پکڑا، دکھائیں، اس نے جب پکڑی ہے نا، یہ چٹ ادھر آ گئی، یہ ادھر آ گئی، ایسے ٹھیک ہے، واپس آ گیا. اب ہوا کیا کہ جو آپ کے ہاتھ میں چٹ ہے وہ اس کی خالی ہے، اور جو آپ نے لکھا وہ اس کی دسترس میں جا چکی ہے. ٹھیک ہے. اتنی خوبصورتی سے اس نے ایسے کیا ہے. اور آپ کو کہا اوپر دیکھیں، آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ وہ یہ چٹ پہلے سے یہاں اس نے کاپی رکھی، آپ والی چٹ کھلی، آپ نے لکھا ہوا سفیدہ، آپ نے لکھا ہوا نور، اس نے چٹ بند کی ہے. پھر اس کو آج گرم ہوگی، آپ اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ نہ کچھ ہو رہا ہے. پھر دکھائیں جی دکھائیں، پھر اس نے آپ کی چٹ واپس کر دی، اپنی واپس لے لی. ایسے کیا. آپ اس ٹرانس میں ہیں کہ کچھ یہاں مقلات، کچھ جنات، کچھ چیز آ رہی ہے. پھر اب اس کی چٹ سے کھولیں جی کیا لکھا ہوا، میں بتاؤں کیا لکھا، کہتے آپ نے سفیدہ لکھا ہوا ہے. اٹھ کے قدموں میں پڑ گیا. یعنی کہ شعبدہ بازی کے ذریعے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اتنا بانجھ پانا ہے، اتنا بڑے افسوس کی بات جاہل ہے، اتنا جاہل ہے. میں کہتا ہوتا ہوں پیر ہٹ نہیں ہوتے، معاشرہ ہٹ کرتا ہے. ہمارا بانجھ معاشرہ، ہندو تہذیب کی کوکھ سے جنم لینے والا توم پرست معاشرہ، وہ دیکھتا ہی نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون کس کی آنکھوں میں شرم ہے کہ نہیں، کون وہ دیکھتا ہی نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پھر اگر کرامات دیکھنے کے بغیر کسی شخص نے یہ تعین کرنا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ صوفی ہے اور فیض کی تلاش میں ہے، تو وہ پھر کیسے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ میں سمپل اس میں یاسر بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے پہلے طے کر لیا کہ آپ صوفی ازم کے بندے ہو، آپ پیدائشی طور پہ وہ جبلت، وہ رجحان رکھتے ہو، طے ہو گیا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کون کون سے بڑے صوفی ہیں. ڈن، طے ہو گیا. پھر آپ نے سمپل پہلا فارمولہ دیکھنا کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اسلامی شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. اور سب سے پہلی خوبی وہ پیسے سے بے نیاز ہوگا. یہ مکمل نہیں، کچھ ڈھونگ بھی رضا لیتے ہیں، مکمل نہیں ہے. پیسے سے بے نیاز، اس کا قول فعل میں تضاد نہیں ہے. اس کے سامنے جب بیٹی آتی ہے اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے. اور شرم و حیا کے جب پھر میں کہتا ہوں کہ بڑا بندہ آ گیا، چھوٹا بندہ آ گیا، سیم ٹریٹ کر رہا ہے. پھر 6 مہینے کم از کم اس کو دیکھیں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے کہ نہیں. یہ بڑے کے ساتھ کیسا ہے، چھوٹے کے ساتھ، سارا دیکھ لیا نا. آخری پھر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، میں 4 جگہ پہ بیعت ہوا، چاروں فراڈی نکلے. عام بندہ کیا کرتا ہے؟ عام بندہ کہ ملتان میں بہت بڑا عرصہ ان کا راج رہا، آپ حیران ہو جائیں گے. پاکستان میں لاکھوں لوگ ان کے مرید تھے. جب مرید تھے نا انہوں نے، تو آخر میں شیطان نے پتہ ان سے کیا چال چلائی، ان سے جو گمراہ صوفی کا بات کر رہے ہیں، شیطان نے اسے چال چلائی کہ داتا صاحب کی داتا صاحب جو داتا تھے وہ ان کا عہدہ لے لیا گیا ہے. غوث پاک سے ان کا عہدہ لے لیا گیا. اب داتا صاحب بھی آپ ہیں، غوث پاک بھی یہاں پہ. آج سے آپ تمہارا کوئی مرید نہ داتا صاحب جائے گا نہ غوث پاک جائے گا. ہمارے بانجھ معاشرے کا لیول دیکھیں، 40% میری مرید بھاگ گیا کہ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا نعرہ مارے. شیطان نے نعرہ مراتے ہیں کہ اب آج کے دور کے داتا صاحب بھی آپ ہیں، آج کے دور کے غوث پاک بھی آپ ہیں. جب نعرہ مارا 40% بندوں کی ہوشی آئی، 60% بندے نعرے مارنے شروع ہو گئے. کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کچھ ایک اور میرے دوست بیچارے وہ بری سرکار کے ماننے والے، بری سرکار نے جو چلا کشی کی تھی نا نیلا بوتھوں کی جگہ نیچے وہاں جی وہ 100 بندے وہاں لے کے گئے. تو وہاں جا کے اس نے جب نعرہ مارا تو کلمے کے بعد اس نے اپنا نام لینا شروع کر دیا. 2 بندے اٹھے، باقی سارے کے سارے اس کے قدموں پڑ کے تو ٹھیک کہہ رہا ہے. جب ہمارا معاشرہ ایسے جھوٹے پیروں کی تفریق نہیں کرتا، تقسیم نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. میں کہتا ہوں معاشرے کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، معاشرے کو جاگنے کی ضرورت ہے. اچھا یہاں پہ آپ دوسری سائڈ پہ آ جائیں، اس سے پہلے بھی میرے پاس ایک سوال ہے، وہ میں ہولڈ کر لیتا ہوں. جو معیار آپ بتا رہے ہیں، اس معیار کا شخص تو جس کو مادے سے کوئی غرض نہیں ہے، پیسہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کی تمام جو سہولیات یا آسائشیں ہیں، تو اس کو تو جنگلوں میں ہونا چاہیے. نہیں، اچھا سوال آپ نے کیا.
جب بھی رب ذوالجلال کسی فقیر، کسی درویش، کسی اسپرچولسٹ کو عنایت کرتا ہے، اس کو قطرہ سمندر ملنے کا اس کو فیض جاری کرتا ہے، تو وہ تحفے کے طور پہ واپس آتا ہے. آپ سارے صوفی دیکھ لیں، بڑی سرکار نیلا بوتھے بیٹھے رہے جاتے ہیں، جب وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، جب ان کو نور ملتا ہے واپس آتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. اس کے پاس یہ ساری میرے پاس نہیں، سب اچھی چیزیں کھاتا پیتا ہوں، لیکن اس کے اندر ہرس اور طمع نہ ہو. اگر اللہ نے اس کو عنایات کی ہیں، جی جی، اگر اللہ نے اس کو انعام دیے، وہ یوز کرے. ایک اور دوسری بات ہے، وہ جو بندے آ رہے ہیں نا، غریب کے اوپر چاقو نہ چلائے، خنجر نہ چلائے، غریب کو اپنے پاس سے دے. آپ صوفی بن گئے، آپ بیٹھ کے آ کے معاشرے، اللہ نے آپ کو عطا کیا، معاشرے میں خدمت کے لیے بیٹھ کے آ کے. ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی صوفی کمپلیٹ ہوتا ہے نا، معاشرے متر کے طور پہ سروس دیتا آ کے. ٹھیک ہے، آپ آ گئے، اب آپ نے کیا کرنا؟ اگر صوفی کیا ہے، اس کے سامنے سونے کی ڈیلی رکھ دیں، مٹی کی ڈیلی رکھ دیں، ایک برابر ہے. اس کے بعد دنیاوی چیزوں کی بارش ہو رہی ہے، اس کے اندر ہرس نہ آئے، لالچ نہ آئے، تمنا نہ، وہ بانٹ دے. نہیں بانٹتا، اپنے استعمال کرے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب صوفی لوٹ مار شروع کرتا ہے ان لوگوں سے جو دے نہیں سکتے، وہاں تو قابل گرفت ہے نا وہ. اچھا، اگر فیض کو ڈسکس کریں تو فیض کے حصول کے لیے مرشد کا سچا ہونا ضروری ہے یا مرید کا؟ دونوں کا. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یعنی کہ میں مرید کو زیادہ نمبر دوں گا. اچھا مرید ہوگا تو فیض ملے گا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. پاکستان کی دو بڑی گدیاں، ان کے جو ثابت سرب درویش تھے، میں نام نہیں لوں گا. ایک کے بیٹے نے گولی ماری باپ کو، ایک بیٹے نے اغوا کر لیا. مرید اولاد تھی ان کی. جی، مرید کے اندر اگر طلب ہے تو فیض ملنا. اگر مرید کے اندر طلب نہیں ہے نا، ابو جہل کہاں تھے؟ آقا کریم کے سامنے تھے، کائنات کے سب سے بڑی روشنی. تو پھر یہ حقیقت ہے کہ سچا مرید جھوٹے پیر سے بھی فیض لے لیتا ہے؟ اچھا سچ، یہ سوال آپ نے اچھا کیا. میں جب اس سفر پہ نکلا تو میں میری کڑی شرائط تھی مرشد کے والے سے کہ مرشد با کردار ہونا چاہیے، مرشد کی شرم و حیا ہونی چاہیے، مرشد کو بے لوث ہونا چاہیے، مرشد پیسے نہ لیتا ہوئے. اور مرشد مجھے اس کی پہلی پتہ ہے کیا، ایک بہت بڑے صافی میرے پاس آتے ہیں، جب کہتے ہیں بیٹھ کے چلے آتے ہیں. میں کیوں کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے. میری ماں نے کہا تھا کہ جب کسی نیک بندے کے پاس بیٹھیں، میں نیک نہیں، میں تو طالب علم ہوں. پہلی بات ایسے درویش کے پاس جائیں، ایک عجیب سی سرشاری سکون مسا آپ کو دے گا. ایک ہلکی سی نشانی یہ بھی ہے، اگر وہ بد کردار ہے، اس کے اندر فراڈ جھوٹ ہے، تو آپ کو وہ کیفیت، وہ سرور مستی نہیں ملے گی. اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، میں بڑے ڈھونڈے، یا صرف ایک بیت ہوا، 2 کا بیت ہوا، 3 کا بیت، 4 بیت ہوا، نہیں ملا. اگلا طریقہ میں سب کو بتاتا ہوں. میں نے جب بڑا ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا کوئی مرشد. میں کہا اللہ میاں، میری کھوج تو ہے، میری تلاش تو ہے، میں رک کے بیٹھا ہوں، میں نے ذکر اذکار کرنے ہیں، تسبیحاں کرنی ہے، وظائف کرنے ہیں، میں نے مراقبے کر سب کچھ کرنا ہے. طے مجھے ہو گیا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں صوفی، یہ میں نے طے کر لیا تھا، یہ 7-8 کام یہ کرتے ہیں. اب میں نے کہا کہ اللہ میاں، مجھے بڑا نیک آدمی ملا. اس نے مجھے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو مرشد بنا لو. 2 نفل پڑھے، اللہ کے زور لیٹا. میں کہ اللہ میاں تو خود جانتا ہے میں 4 جگہوں پہ بیعت ہوا، 1 جگہ پہ، 2 جگہ پہ، 3 جگہ پہ، 4 جگہ پہ بیعت ہوا، کچھ نہیں ملا. آج میں تجھے مرشد بناتا ہوں، اور تیرا ایک لفظ ہے یا رقیب. رقیب کا مطلب ہے نگہبان، نگران، پالنے والا. میں پہلا چلہ کرتا ہوں کہ اللہ میاں یا رقیب. کسی درویش نے کہا تھا 5 دفعہ 41 نے کیے نا. میں کہ اللہ تو میرا محفوظ بن جا، تو آج سے میرا مرشد ہے. اچھا ہوتا پھر کیا ہے؟ شمس تبریز خود گئے نا مولانا روم کے پاس، بالکل خود گئے. جی جی، خواجہ معین الدین چشتی میری قطب الدین مختار کے کہاں تھے؟ خود گئے. جب کوئی سالک، سب کوئی درویش جب کوئی سفر پہ چلتا ہے، یقین کریں یاسر بھائی، وہ لیکچر، وہ بندہ، وہ کتاب، وہ CD آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. خدا یا نیچر یا فطرت جو ہے نا، اس کا سپر کمپیوٹر آپ ہی گائیڈنس کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ تکمیل کی طرف قریب پہنچتے ہیں، مرشد آپ ہی گھر آتا ہے. یہ بھی لمحے بے شمار تاریخ کے واقعات بھرے پڑے ہیں. آپ نے سفر شروع کر دیا. وہ جو آپ نے بات کی نا، مرید کی جو طلب ہے، جستجو ہے، وہ لگی ہوئی ہے. رب دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے واہ ہوا ماں کو میں نہ مکن تم جہاں تو میں تمہارے صحابہ فی تمہارے نفسوں کے اندر موجود ہوں. رب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا طالب جو ہے لگا ہوا ہے. یہ کم واقعات سے ویسے چل رہا کہتے جب بس مجھے ظاہری مرشد نہیں ملا، یا 4 ملے تھے فراڈی چھوٹے تھے، میں چھوڑ دیا انہیں. جب آپ کی کھوج تلاش، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ تو کہتا ہے کہ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے تاریکیوں سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لے آتے ہیں. رب کا سسٹم جو ہے، میں کہتا ہوتا ہوں، یا میں اپنے دیکھنے والے کو اور بات کر دوں، میں کہتا ہوتا ہوں یار ایک بات دھیان رکھا کرے، کوئی بندہ کسی SP کو، کسی IG کو چپیٹ کیوں نہیں مارتا؟ اس لیے نہیں مارتا کہ وہ طاقتور ہے. میں کہ رب بڑا طاقتور ہے، اس کا ہمہ وقت ویجیلیشن ہے، ہمہ وقت وہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ اس نیچر یا خدا کے ساتھ کھیلیں گے، وہ بڑی بری کرے گا آپ کے ساتھ. جب آپ ایک کوشش کر رہے ہیں
تو یقین کریں رب آپ کی پرورش بھی کرتا ہے, وہ آپ کی نگہداشت بھی کرتا ہے, آپ کی گائیڈنس بھی کرتا ہے. اور پھر میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. میرا کمرہ بند تھا جب میری ریاضت پوری ہوئی, تو شہنشاہ قصار امام علی سرکار میرے کمرے میں حاضر ہوئے. میری کتاب میں نے وہ سارا واقعہ لکھا ہے, وہ آ گیا. لیکن وہ تب ہوتا ہے جب آپ کثافت سے لطافت کے سفر سے آپ کو عبور کر جائیں اور آپ قطرہ جو ہے جلوہ حق کے اس سمندر میں جا کے گر پڑے, تو پھر وہ موتی صفات لے کے واپس آتا ہے معاشرے میں. لیکن یہ پروسیس ہے, یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو صحیح خلوص نیت سے کوشش کرے. ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صوفیاء سے متعلق ایک عام خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ٹائم ٹریول کرتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں 100% کرتا ہوں اس اتفاق. کیا روح ٹریول کر رہی ہوتی ہے, ان کا جسد بھی ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے؟ یہ مقدمہ ذرا اوپن یہاں میں نے اگنو سوان ایک بندہ ہے, اس کا میں واقعہ دوں گا. آپ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں, نیٹ کھولیں, اگنو سوان نامی بندہ جو 1952 میں جب پیدا ہوا تھا وہاں پہ امریکہ میں پیدا ہوا تھا. اور اس میں واقعہ میں نے پہلے بیان کے لیے چھوٹا سا بیان اس لیے کرتا ہوں. وہ کہتا تھا میری روح باہر نکلتی ہے. امریکہ میں پیدا ہوا, پینٹر تھا, کہنا میری روح باہر نکلتی ہے. نیٹ پہ بے شمار اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ان لوگوں نے کہا کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک ہی ٹائم پہ نا فلاں جگہ پہ جلائی تو فلاں لگ جا رہا تھا. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا نا تو اس کو بلا لیا جناب, انہیں ناسا والوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی ٹریول کرتے ہیں. اس نے بڑی خوبصورت مثال دی. وہ ٹریول کرتے ہوئے ایک طرف گیا, دوسری طرف گیا, تیسری طرف واپس آ کے اس نے بتایا نا کہ میں ادھر صحرا تھا, ادھر پہاڑ تھے, ادھر جنگل تھا, سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. اچھا اس پھر انہوں نے اس پہ پروگرام کیے, پھر اس میں CID نے ان کو لے لیا, اس کے ساتھ پروگرام کرتا رہا. اس نے ایک بڑی پیاری بات کی. وہ کہتا ہے جب میری روح باہر آتی ہے تو روح باہر آنے کے بعد ایک نا اور کائنات کا سسٹم ہے جو اس کو آبزرو کر رہا ہے. اس نے جو حیران کن بات اگنو سوان نے بات کی نا, گورا انگریز پینٹر امریکی جو پروگرام بھی اس پہ بڑے ہوئے, کہ جب وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور سسٹم ہے, کوئی اور لوگ ہیں دنیا کے جو وہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ویجیلیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا اس طرح کچھ ہو رہا ہے. ایک تو بات یہ ہے, یہ پاسبل ہے. دوسری بات ہے کہ میں جب پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا, میں صرف نا میرے بہت سارے جو روحانی لوگ وہ جانتے ہیں سارے, گرو رجنیش کو جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا نا, وہ 7 دن اس نے لکھے. میرے جو 3 دنوں میں جس طرح روح میری باہر نکلی, جس طرح کمرے میں پھیلی, پلاسٹک ہوئی, اوپر آئی, سیم اس نے کیفیات لکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کاؤنٹر پیٹمور نے بڑی پیاری بات کی ہوئی ہے کہ تصوف کی بات اس شخص کو نہیں سمجھائی جا سکتی جو اس پروسیس سے نہیں گزرا. یہ وہی سمجھے گا جو اس کو جس سے گزرا ہے یا جس نے عام کھایا ہے. تو میں کہا یار یہ تو سچا صوفی تھا. کہ میں کہا یہ تو ساری باتیں صحیح کر رہا ہے, کس طرح ہوا, اس طرح ہوا. ریاضت مجاہدے کے بعد ہماری 2 روحیں ہیں جسم میں, ایک ہے مکانی روح, ایک ہے سیلانی روح. مکانی روح ہمارے جسم کو چلاتی ہے, سیلانی روح ہمارے باہر سیر کرتی ہے, جب ہم سوتے ہیں وہ باہر کرتی ہے. اچھا یہ اس وقت ہم بے بس ہوتے ہیں, خود ہی نکل کے سیر کر کے واپس آ گیا, ہم خواب دیکھ لیا. صوفی, درویش, اسپرچولسٹ, مراقبہ کرنے والا یہ صلاحیت حاصل کرتا ہے کہ اپنی روح کو, گرو رجنیش نے بڑی پیاری کتاب لکھی بغیر پروں کے پرواز. ابن سینا آخر میں جب وہ آئے نا ادھر کہنے لگے, کہتے یہ پرندے اور روحیں, تو یہ کتاب اس نے لکھی, پرندے اور روحیں تو ایک ہی چیز ہے. حالانکہ فلسفے کر رہا, جس طرح پرندے پرواز کرتے ہیں اس طرح روح بھی پرواز کرتی ہے. ابن عربی نے کیا بات کی, ابن عربی کا جب فتوحات مکیہ ہم دیکھتے ہیں بندہ اشش کر اٹھتا ہے. ابن عربی دیکھیں نا کتنا زرخیز دماغ. برصغیر پاک و ہند کا سب سے زرخیز دماغ حضرت علامہ اقبال. علامہ اقبال نے پتہ ہے کن سے کہا تھا کہ میں نے فتوحات میں سیکھنی ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب خط لکھا, شاید آپ کی نالج میں ہو. پیر میر علی شاہ صاحب خط لکھا کہ میرے بہت سارے ایسی چیزیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تو مجھے ٹائم دیں. صوفی کیوں بتاتا ہے, صوفی ان کیفیات سے گزرتا ہے. ابن عربی نے کائنات کا سفر, کائنات کا سیر, اندر کی روح باہر کی مریخ کا سفر کیا. یہ سارے صوفی کرتے ہیں. اگلی بات, جب صوفی سفر کرتے ہیں, جب یہ ارتکاز پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کا جسم بھی سفر کرتا ہے. تو پھر کیا ایک جسم ایک وقت میں 2 جگہ پہ ہو سکتا ہے؟ یس جا سکتا ہے. ایگری. 62 نے 52 بڑا مشہور ہے, وہ جو ہاتھ دیکھتا تھا, کیا نام اس کا, ایک ہی نام آتا ہے. اس نے کہا تھا میں ایک ہی ٹائم پہ میں لندن میں بھی ہوں گا اور ایک ہی ٹائم پہ میں ٹوکیو میں بھی ہوں گا. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی گورا بات کرتا ہے نا تو اس وقت سارے کہتے ہیں ہو اگنو سوان کی بات کریں, سارے بھائی ہاں یار یہ تو بس صحیح بات کر رہا ہے. صوفیہ کرام سارے کیا کرتے ہیں, یہ ٹائم ٹریول کرتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور جے پال نے یہ ٹائم ٹریول کیا تھا جو اس نے مسلمان ہوا تھا. اور بے شمار ریاضت مجاہدے کے بعد آپ اس سے واقف نہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ ان کیفیات مشاہدات کو نہیں جانتے جو ہے. ان کا روح باہر آتی ہے, لیکن جب یہ ساری کھیل ارتکاز کا ہے. جب ارتکاز آپ آخری حدوں کو چھو لیتے ہیں تو پھر آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کا جسم بھی ساتھ ٹریول کرتا ہے. لیکن یہ بے نیازی کی انتہا پہ ہے. ایسے میں کہ آپ کے دیکھنے والوں کے لیے نالج کا بتا دوں, صوفی کو اللہ کا انعام کب ملتا ہے؟ جب وہ بے نیاز ہوتا ہے دنیا سے. اللہ کی حکمت اس میں کیا تھی, اگر اس کے اندر دنیا کا لالچ رہتا ہو تو سارا کچھ آپ کھا جاتا.
اگر اس کے اندر، میں کہتا ہوں جب تک صوفی بے نیازی کی چادر نہیں اوڑھتا اس کو وہ لازوال خزانہ نہیں ملتا، یا صوفی جب تک اپنے اور دشمن کے لیے مہربان نہیں ہوتا اس کو وہ لازوال خزانہ نہیں ملتا۔ لازوال خزانہ کب ملتا ہے؟ جب وہ دشمن کے لیے بھی مہربان ہوتا ہے، اپنے لیے بھی مہربان ہوتا ہے، جب وہ عاجزی کی چادر میں لپٹ جاتا ہے۔ اگر شہرت کو کسی نے ہضم کیا ہے نا یاسر بھائی، تو صوفی درویش نے کیا، اصل حقیقی صوفی۔ عبداللہ بھٹی صاحب کی گفتگو میں ایسے موضوعات ہیں کہ ہر موضوع جو ہے وہ کسی نئے پوڈ کاسٹ کا متقاضی ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم آج کی گفتگو کو یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نفع حاصل ہوا ہوگا۔ سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہے، میرے شہنشاہوں کے شہر سے آئے ہیں، آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں میں۔ تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ۔